اور اپنے خوبصورت خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک لبیک لبیک، علماء اہل سنت۔ بسم اللہ۔ درود پاک بے آوازِ بلند ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو چار مرتبہ بہتوں ذوق و محبت سے سرکار کے مردان سے الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، امام الاولین والآخرین، قائد الغر المحجلین، قبلة العارفین وکعبة الطائفین، سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین۔ یہ ہمارے محبوب آقا کی شان ہے۔ کوئی نبی اور رسول دو قبلوں کا امام نہیں ہوا ہے۔ ایک واحد ہمارا آقا ہے کہ جو دونوں قبلوں کا امام ہے۔ امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، یہاں بھی انہی کا وسیلہ، وہاں بھی انہی کا وسیلہ۔ سبحان اللہ۔ سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ قال اللہ تعالی فی مقام آخر، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الحبیب الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبی مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، منبع العلم والحلم والحکم، وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ مقتدر علماء ملت اسلامیہ، سادات اطہار، یاران طریقت، میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، میں اور آپ خوش قسمت ہیں
کہ لبیک یا رسول اللہ کی اس تحریک میں حاضر آئے. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضرت قبلہ پیر صاحب, حضرت قبلہ پیر صاحب. بسم اللہ, ماشاء اللہ, بسم اللہ. میں اپنی خوش قسمتی اس لیے سمجھتا ہوں تو میں تو ہوں ہی اس در کا غلام. سبحان اللہ. مجھے جب حضرت کی طرف سے حکم ملا, حکم نہ بھی ملتا تو ہاں حاضر ہوتا, سر کے بل چل کر آتا. ماشاءاللہ. کیونکہ میں اپنے شیخ کامل, اپنے شیخ خواجہ خواجگان مولانا فضل احمد صاحب چلیاری شریف, وہ میرے مرشد ایک پاک ہیں. میں جب انہیں عیدگاہ شریف آتے دیکھتا تھا وہ منظر میری آنکھوں سے دور نہیں ہوتا. شیخ کی ذات میں جس طرح فنا ہو کر عیدگاہ شریف وہ آتے تھے, مجھے اپنے شیخ کا وہ آنا نہیں بولتا. عیدگاہ ماں غریبہ کوئے تو اس آستانے کا جس آستانے پر میرے شیخ کامل, میرے دادا مرشد, میرے شیخ کامل حافظ جی صاحب نے جس آستانے کو بسایا اس کا نام ہی عیدگاہ رکھا. عیدگاہ ماں غریبہ کوئے تو, سبحان اللہ. عیدگاہ ماں غریبہ کوئے تو, ان بساتے عید دیدن روئے تو. حضرت موجود ہیں, آپ کے چہرے پاک میں کئی چہرے نظر آ رہے ہیں. ایک چہرے میں, خدا کی قسم, ایک چہرے میں کئی چہرے. اس مجددی فیضان کے ساتھ فیض رکھنے والوں, اس ایک چہرے میں کئی چہرے نظر آ رہے ہیں. اسی چہرے میں صدیق اکبر کا چہرہ, اسی چہرے میں سلیمان فارسی کا چہرہ, اسی چہرے میں امام جعفر صادق, امام محمد قاسم کا چہرہ, اسی چہرے میں امام جعفر صادق کا چہرہ. یہ چہرہ جو شجرے میں پڑھتے ہو, اسی چہرے میں مجدد الف ثانی کا چہرہ. سلسلہ عالیہ مجددیہ اتنا عظیم سلسلہ ہے, سارے سلاسل عظیم ہیں. میں معاذ اللہ کسی سلسلے کی نفی نہیں کر سکتا. وہ صوفی نہیں, وہ صوفی نہیں جو کسی سلسلے کی نفی کرے, کیونکہ یہ سارے طریقے ہیں, یہ سارے موٹر وے ہیں, یہ سارے موٹر وے ہیں. چشتی موٹر وے, قادری موٹر وے, سہروردی موٹر وے, مجددی موٹر وے, اور ان سب کی منزل مدینہ پاک. میں کسی موٹر وے کی نفی نہیں کروں گا, لیکن میں کسی موٹر وے کی نفی نہیں کروں گا, لیکن جس موٹر وے پر میں جا رہا ہوں اس کا ذکر کروں گا. جس موٹر وے پر میں جا رہا ہوں اس کا ذکر کروں گا. اس کے میرے کارواں حضرت حافظ جی ہیں, اس کے میرے کارواں بابا فقیر محمد چورائی ہے, اس کے میرے کارواں مجدد الف ثانی ہے, اس کے میرے کارواں شہنشاہ نقش بند ہیں, اس کے میرے کارواں خواجہ میر کلار ہیں, ان کے میرے کارواں سلمان فارسی ہیں, ان کے میرے کارواں وہ ہے جو اس امت کا بڑا امام ہے, افضل البشر بعد از انبیاء, افضل البشر بعد از انبیاء, پیارے مصطفیٰ کا یارگار. ہائے 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 ہائے, یارگار نے جب سانپ نے, ابھی کوئی دوست کہہ رہے تھے سانپ نے ڈنگ مارا, ایڑی
को रखा, एड़ी को वहां ही रखा। वो डंग मारने वाले डंग मार ले जितने मारने हैं, मैं किसी मूजी को यार तक नहीं आने दूंगा, मूजी को यार तक नहीं आने दूंगा। इसलिए हम कहते हैं दो हैं, एक वो है जिसकी एड़ी पर जहर उतारने के लिए उस रसूल पाक ने अपना लाबेदान लगाया, वो सिद्दीक़ अकबर है। और एक वो है कि खैबर के मैदान में जिसकी आंखें दुखने लगी तो आंखों में लाबेदान लगाया प्यारे रसूल पाक ने, वो मौला अली है, वो मौला अली है। इसीलिए सैयदों की आंखों में खास तासीर होती है और नक्शबंदियों के पाँव में इस्तिकामत होती है। नक्शबंदियों के एड़ियों में इस्तिकामत क्यों है कि लाबे रसूल सिद्दीक की एड़ी में लगा। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, खुदा की कसम आज शबे मेराज भी है, आज शबे मेराज भी है हमारा। और फिर मैं इस आस्ताने की क्या बात करूं, मैं तो खादिम हूं, मैं तो इस एक चेहरा पाक से पूरे शजरे के मशाइख के चेहरे देख रहा हूं। और फिर उस महबूब आका की आज महफिल है कि जिस आका, और फिर ये लब्बैक या रसूल अल्लाह, हजरत आपके उसने ज़ौक़ की दाद देता हूँ, आपने अपने सारे मशाइख की सारे फैज़ान को लूट लिया है। इसलिए कि आज के दौर का ये मेरा नौजवान जो यूरोप में बसता है, ये मेरा बच्चा जो यूरोप में बसता है, आज जब उसके सामने इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा सामने आता है तो उसके लिए मेरे इस आस्ताने की एक ही इलाज है और कैप्सूल है, लब्बैक या रसूल। आए उस तरफ आओ, फिर देख के मुश्किलें दूर होती है कि नहीं। और फिर ये वो नारा है जो मेरे शेख सिद्दीक़ अकबर ने लगाया। कहाँ लगाया? जंगे यमामा हुई है। ये जंगे यमामा वो है, एक मुसलमा कज़्ज़ाब, एक झूठे दावेदार नबूवत। ये जब बात करते हो ना तो मेरा ज़ौक़ है, उलमाए कराम मौजूद है, ये ना कहा करो झूठा नबी कोई झूठा नहीं होता, ये कहा करो झूठा नबूवत का दावा करने वाला। और जब मुसलमान कज़्ज़ाब ने दावा किया तो उस वक्त सिद्दीक़ अकबर सामने आए, वारे सिद्दीक तेरी सदाकत पर कुर्बान, आप सामने आए। और उस वक्त जो कि मुश्किल बन गई, मुश्किल क्या थी? ये मैं आज एक मैसेज भी है हजरत पीर साहब क़िबला की तवज्जो से एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि या रसूलल्लाह की तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह की मामूली तहरीक नहीं है, ये कुदसियों की तारीख। हाय 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 हाय। एक शायर ने किसी वक्त कहा था, वो अतर हापुड़ी आला हजरत फाज़िल बरेलवी के पास आए और अपनी नात सुनाई। उसमें उन्होंने सरवर आलम के गुंबद खजरा के सामने जो दरख्त थे उनको बड़ी अदब के साथ बयान करके कहा, कब है दरख्त खैमाए लैला के सामने, कब है दरख्त गुंबदे खजरा के सामने, मजनू खड़े हैं खैमाए लैला के सामने। आला हजरत की रूह फड़की, उन्होंने कहा अतर हापुड़ी, ना तूने हक गुंबदे खजरा का अदा किया, ना ही रसूल के दर के उन दरख्तों का अदा किया। इस शेर को यूं कह, कब है दरख्त गुंबदे खजरा के सामने, कुदसी खड़े हैं अर्शे मोहल्ला के सामने। ये कुदसी खड़े हैं अर्शे मोहल्ला के सामने। और ये लब्बैक या रसूलल्लाह की तारीख वैसे तारीख नहीं है। जंगे यमामा में मुश्किल क्या बनी? मुश्किल ये बनी कि दाढ़ियाँ मुसलमानों के, क्योंकि दाढ़ियाँ उस दौर में सब रखते थे, मंडाने वाला कोई नहीं था, लेकिन हर दाढ़ी का अपना अंदाज होता है। मुसलमानों के अमामे और दाढ़ियाँ और लिबास और, काफिरों का लिबास अम्मामा और, लेकिन मुसलमान कज़्ज़ाब को मानने वालों ने उसी तरह का लिबास पहना जिस तरह मुसलमानों का होता है।
یہ میں لفظ خاص کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کے لبادے میں آئے، مسلمانوں کا لباس پہن کر آئے، مشکل بن گئی، پہچانیں گے کیسے؟ پہچانیں گے کیسے؟ کہیں اپنی تلوار سے کوئی اپنا نشانہ نہ بن جائے، پہچانیں گے کیسے؟ اماد الدین ابن کثیر البدایہ و نہایہ لکھتا ہے کان شعارہم یومئذ، اس دن مسلمانوں نے الکلمۃ السریہ، یہ کوڈ ورڈ جو ہوتا ہے، جو فوجیوں کے ہاں خفیہ کوڈ ورڈ، بریگیڈیئر صاحب ہیں، خفیہ کوڈ ورڈ ہوتے ہیں تاکہ کوئی دشمن کا فوجی ان کو کیچ نہ کر سکے، جو ایک کمانڈر اپنی فوج کو میسج دے رہا ہوتا ہے، وہ خفیہ کوڈ ورڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ الکلمۃ السریہ جنگ یمامہ میں یہ سب سے پہلے مسلمانوں نے ہی ایجاد کیا، کیونکہ ایک ہی طرح کی داڑیاں، ایک ہی طرح کا لباس، پہچان مشکل ہو گئی۔ اشارہ کر رہا ہوں، پہچان مسلمانوں کے لباس، مسلمانوں کی داڑیاں، مسلمانوں کی طرح کی مسجدیں، پہچان مشکل ہو گئی۔ اس وقت جناب صدیق اکبر کے فرمان کے مطابق حضرت خالد بن ولید نے یہ کہا کہ جو سامنے آئے نہ پہچانتے ہو تو کہو یا رسول اللہ، آئے اگر سامنے آئے فوراً کہو یا رسول اللہ، اگر وہ جواباً کہے یا رسول اللہ چھوڑ دو، اور اگر خاموش رہے گردن مار دو۔ اگر وہ بھی کہے یا رسول اللہ سمجھو اپنا ہے۔ آئے 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 اب آج بھی پیر صاحب قبلہ کی دعوت دیتا ہوں، آپ نے لبیک کہا یا رسول اللہ کی تحریک شروع کر کے، سنیو تمہیں ایک راہ دکھلائی ہے، جو بھی داڑھی والا دیکھو یا رسول اللہ کہو، کہے تو کہو اپنا ہے، کہے تو مانو اپنا ہے، اور اگر یا رسول اللہ سن کر منہ بڑے کر دے تو اس کا رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ اور پھر جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی ہے ایمان والو، بے ایمانوں سے خطاب نہیں ہے، بے ایمان جائیں کہیں جہاں بھی جانا ہے، یا ایھا الذین آمنو، ہے ایمان والو، دوسرے لفظوں میں ہے میرے یار کے غلاموں، ہے میرے محبوب کے غلاموں، استجیبوا للہ، لبیک کہو اللہ کو، لبیک اللہم لبیک، لبیک کہو اس رب کی بارگاہ میں، وللرسول، اور لبیک کہو رسول کی بارگاہ میں، لبیک کہو اللہ کی بارگاہ میں، اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لا شریک لک لبیک، لبیک کہو اللہ کی بارگاہ میں، اور لبیک کہو پیارے رسول کی بارگاہ میں۔ اذا دعاکم، یہ علماء موجود ہیں، دعا واحد کا صیغہ ہے، اذا دعاکم، جب یہ رسول تم کو بلائے، پکارے، جب پکارے تو لبیک کہو، بلائے گا، یہ پکار ہوگی اللہ کی بھی اور پکار ہوگی رسول اللہ کو بھی۔ دوسرے لفظوں میں جب آپ نے کہا لبیک یا رسول اللہ تو یہ پکارے دونوں کی ہو گئی، ہاں لبیک یا رسول اللہ بھی اور لبیک اللہم بھی، یہ دونوں پکارے ہو گئی، لیکن کہا لما یحییکم، اور دیکھو تو صحیح میرا نبی خود زندہ، میرا محبوب آقا خود زندہ، اور بلکہ میرے نبی کا ہر غلام زندہ، ہمارے رسول کا ہر غلام زندہ ہے، بلکہ ان کی تو قبریں بھی زندہ ہیں۔ اگر اس نے حنانہ جس سے ٹیک لگا کر ہمارے اس رسول نے باس فرمایا، رسول کے فراق میں بول اٹھا، اگر اس نے حنانہ سوکھے ہوئے کھجور کا تنا اگر وہ بول پڑا ہے تو صدیق کا کیا عالم ہوگا، ہائے 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 ہائے، پھر صدیقین
کا, شہداء کا, صالحین کا عالم کیا ہوگا. اس لیے ہمارا محبوب آقا خود زندہ, ان کا پیغام زندہ, ان کا اسلام زندہ, ہم زندہ نبی کو ماننے والے ہیں, اور اس لیے ان کی ہر شریعت کا ہر پیغام زندہ ہے, اور وہ زندگی دیتا ہے, وہ زندگی بخشتا ہے. جب ہمارا نبی زندہ موجود ہے تو ہم کسی بہنگے کو کیوں تلاش کریں؟ ہمارا نبی زندہ ہے, ختم نبوت کا تاج رکھ کر زندہ ہے. آج لوگ جنہوں نے جھوٹے لوگوں کو اس راہ پر لگایا کہ وہ دعویٰ کریں, آج وہ کہتے ہیں ختم نبوت زندہ باد, اور جب کہا جائے تاجدار ختم نبوت کہتے ہیں نہیں اس میں یہ ہے. سنو, ہم سنیوں کا اعلان ہے, تاجدار ختم نبوت زندہ, تاجدار ختم نبوت ہے. ہمارا نبی زندہ, ہمارے صدیق زندہ, ہمارے شہید زندہ, ہمارے خواجہ زندہ, ہمارے داتا زندہ, ہمارے مجدد زندہ, ہمارے شیخ زندہ. اس لیے کہ اس نبی کے اس میسج کو, جو کہ نبی کا میسج زندگیاں دینے والا ہے. اور پھر آج معراج کی شب ہے. معراج اس میں اعلیٰ ہے, اس میں اعلیٰ عروج کا ذریعہ, اس لیے سیڑھی کو بھی معراج کہتے ہو, لفٹ کو بھی معراج کہیں گے, جو اونچا کرنے والی ہے. ہمارے نبی کی شان, ہائے ہائے ہائے. دوستوں, میرا اپنا ایک ذوق ہے حضور کی خدمت عالیہ میں. میرا ذوق یہ ہے کہ خدا کی قسم, معراج کی شب, علماء سے معذرت کے ساتھ اگر یہ بات صحیح نہ ہو, اللہ نے میرے محبوب کو عروج دیا نہیں. لوگ تو کہتے ہیں نا عروج ملا, میرا ذوق اس کے خلاف ہے. میں یہ کہتا ہوں ذوق میں عروج ملا نہیں. اگر معراج کی شب نہ بھی جاتے تو رحمت للعالمین تھے. معراج کی 27ویں رجب کو نہ بھی جاتے آسمانوں کی دنیا اور لامکان سے ورا, نہ بھی جاتے عرش سے اوپر, پھر بھی وہ امام الانبیاء تھے. اگر نہ بھی جاتے تو حبیب خدا تھے, امام الرسل تھے, امام قبلتین تھے, امام حرمین تھے. جب تھے تو پھر نیا عروج کیا ملا؟ اس لیے میں یہ کہتا ہوں عروج ملا نہیں, بلکہ رب نے کہا محبوب آ جا, محبوب آ جا, تاکہ تیرے عروج کو ساری دنیا دیکھ لے. میں یہ کہتا ہوں کہ عروج ملنے کی رات نہیں تھی, عروج کو ظاہر کرنے کی رات تھی. اے محبوب مسجد اقصی آ جا, تاکہ نبیوں کو امامت کرا, لوگوں کو پتہ چل جائے تیری شان کیا ہے. اے محبوب تو آ جا, آسمانوں کی دنیا میں آ جا. ملائکہ پوچھیں گے جبریل یہ تیرے ساتھ کون ہے, تو تاکہ جہان بھر کو پتہ چل جائے کہ تیری شان کیا ہے. محبوب عرش پر آ جا. مجھے آپ بتائیں, اگر آپ کسی چھت پر کھڑے ہوں, وہ اس منزل کی انتہا ہے, اس عمارت کی انتہا ہے, مگر آپ کی انتہا نہیں, آپ کی ابتدا ہے. مثلا کسی بھی اونچی جگہ پر آپ کھڑے ہوتے ہیں, آپ کے پاؤں کے تلوے آپ کی ابتدا ہے, مگر وہ اونچی سے اونچی جگہ اس کی انتہا ہے. رب نے کہا محبوب عرش پر آ جا, محبوب عرش پر آ جا. ایک تو عرش تیرے قدموں کے بوسے لینے کا بےتاب ہے, اور دوسرا دنیا کو پتہ چل جائے جب تو عرش پر کھڑا ہے تو عرش کی یہ انتہا ہے مگر تیری ابتدا ہے. وارے امام اہل سنت. امام اہل سنت سے کسی نے پوچھا کہ لا مکان, کیونکہ جب عرش ہے تو اس سے اوپر, جب لا مکان ہے تو اللہ نے یہ عرش بنایا کیوں؟
فرمایا وہی لا مکان کے مکی ہوئے، ہائے ہائے، لا مکان بھی اور مکین بھی، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، ہائے ہائے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ اے مولا تو نے تو آج اپنے محبوب کی عظمتوں کو ظاہر کیا۔ مثلاً علماء موجود ہے، وقت چلو میں اس بات کو چھوڑتا ہوں، صرف ایک بات کرتا ہوں کہ آب زمزم کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ آب زمزم حوض کوثر سے بھی افضل ہے۔ محدثین نے بعض پانیوں سے افضل لکھے ہیں، ان میں یہ لکھا بارش کا پانی کنویں کے پانی سے افضل ہے، کیونکہ اس میں نجاست کم ہونے کا اوپر سے جو برستا ہے۔ پھر فرمایا کہ آب زمزم آب کوثر سے افضل ہے، حوض کوثر کے پانی سے۔ کا دلیل یہ ہے، اگر رب تعالیٰ براق کو بھیج سکتا تھا شب معراج، تو اگر حوض کوثر کا پانی افضل ہوتا تو براق کے ساتھ آب کوثر بھی بھیج دیتا، لیکن رب نے جب نہیں بھیجا اور اسی آب زمزم سے قلب عطر رسول کو دھویا گیا، تو معنی یہ ہے کہ آب زمزم سارے پانیوں سے افضل ہے۔ اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ یہ ہے وہ کہ جب اللہ کہا والنجم اذا ہوا، محبوب تیرے آنے کی قسم اور محبوب تیرے واپس جانے کی قسم۔ ہوا ابھی جن علماء موجود ہیں، یہ دو متضاد معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا محبوب تو عالم اسباب چھوڑ کر، آسمانوں کی بلندیاں چھوڑ کر یہاں آ گیا، تیرے آنے کی قسم، اور جو یہاں ایک بار آ جائے واپس جاتا نہیں۔ اے محبوب تو امت کے لیے واپس چلا گیا، تیرے جانے کی قسم، تو آیا تیرے آنے کی قسم، تو گیا تیرے جانے کی قسم۔ اور دوسرے لفظوں میں اے محبوب تو ساری بشریت کی عظمتوں سمیت آیا، بشر کوئی اوپر جا نہیں سکتا، تو بشر ہو کر اوپر آیا، تیرے آنے کی قسم، اور نور کی عادت نیچے جانے کی نہیں، تو نور ہو کر نیچے گیا، تیرے جانے کی قسم، تیرے آنے کی قسم، تیرے جانے کی قسم۔ اور یہ وہ عروج ہے دوستو، اسی کو رب قدوس نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، لے گیا جو اپنے بندہ خاص کو۔ تو یہ وہ لبیک ہے، یہی وہ لبیک ہے، ہمارا نبی عظمت والا، ہمارا نبی عزت والا، ہمارا نبی جان رحمت، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، آج اگر کوئی بک بک کرتا ہے تو تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نگاہ کا قصور ہے، تیری راہ گزر پہ قدم قدم کہیں کعبہ ہے کہیں دور ہے، تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نگاہ کا قصور ہے، تیری راہ گزر پہ قدم قدم کہیں کعبہ ہے کہیں دور ہے۔ اس لیے وہ محبوب آقا جس کی خاطر رب نے ساری عظمتیں لوگوں کو عطا فرمائی ہیں، جس کے وسیلے سے ولایت ہے، جس کے وسیلے سے یہ گدیاں ہیں اور یہ ہمارے سجادہ نشین ہیں، جن کی عظمتوں سے ولایت ہے، طریقت ہے، عشق ہے، سوز ہے، علم ہے، تقویٰ ہے، اس محبوب آقا کی عظمتوں کی خاطر رب نے کائنات کو بسایا ہے۔ اس لیے ہماری تحریک ہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، اے محبوب آقا حاضر ہے۔ استجیبوا للہ میں ایک بات کہہ کر ختم کرتا ہوں۔ علماء لکھتے ہیں، ایک بس بات کرتا ہوں بھائی، علماء لکھتے ہیں کہ حضور اگر کسی کو بلائیں، یہ وجدان ہے محدثین کا، وہ نماز پڑھ رہا ہے، سرکار بلائیں
हुक्म है नमाज वहाँ ही छोड़ दे। हाय हाय हाय। और देखो हिकमत, आज दुनिया में कोई भी इमामत शुरू करे या नमाज पढ़े, नमाज तोड़ नहीं सकता इल्ला चंद एक मजबूरियों के, लेकिन वो टूट जाएगी, नए सिरे से नमाज पढ़ेगा। कोई सहाबी नमाज पढ़ रहे हैं, हुजूर बुलाते हैं, अगर वो रुकू में है फरमाया रुकू वहाँ ही रहने दे, मेरे यार के पास आ जा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह कहकर पहुंच जा। सरकार कहे अबू हुरैरा जाओ फलां आदमी को बुला लो। अबू हुरैरा गए, बुला कर ले आए, फरमाया जहां नमाज छोड़ी है वहां ही से शुरू कर। तू नमाज से बाहर हुआ ही नहीं, बल्कि जितना वक्त तू वहां गुजार के आया है तेरा सारा वक्त रब ताला ने नमाज ही में लिख लिया है। तू नमाज से बाहर हुआ नहीं। सवाल होता है जब कोई नमाजी, इसलिए तकबीर तहरीमा कहते हो ना, ये जो पहली तकबीर है दुनिया के सारे काम हराम कर देती है, गुफ्तगू भी आराम कर देती है, लेकिन कोई भी सहाबी सरकार का हुक्म मानते हुए जहां नमाज छोड़ी है वहां से आ जाए, किसी से बातें करे, नमाज टूटी नहीं। और नमाज के लिए किबले की तरफ मुंह होना जरूरी है। उसका मुंह फिर गया तो कहा क्या हुआ, किबले से फिरा है ना, किबले की तरफ, किबले की तरफ रहा है। इसलिए हुजूर ये लब्बैक या सैयदी या रसूल अल्लाह, ये तहरीक सुन्नियों की तहरीक है, तरीकत की तहरीक है, मोमिनों की तहरीक है, और इसी तहरीक से मोमिन की इज्जत बने।